اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس سے خوش آمدید ہمارے اس برنامے میں، اور آج میں آپ کا ہوسٹ ہوں علی اکبر اشاریہ، اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہے میرے بھائی میرے عزیز سلمان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کیسے ہو؟ جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا۔ اور آپ کا روزہ کیسا رہا؟ ماشاء اللہ میرا روزہ اچھا گیا، آج کا روزہ نکل چکا ہے، اور آپ کا کیسا گیا؟ الحمدللہ، شکر ہے، اور یہ خدا کی طرف سے امتحان بھی ہے۔ اچھا، آج کی جو بات ہے وہ اس حوالے سے کہ کم بولنا، جی ٹھیک ہے نا؟ تو کیا یہ کم بولنا ہمارے دین میں ہے؟ جی، ہمارے دین میں سب کو ایک اور لیسن ملتا ہے کہ ہم کو کم بولنا چاہیے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ کم بولنے سے انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنس کی نشانی اور سائنس دکھتے، تو ہم کو بھی بہت سائلنٹ رہنا چاہیے، سائلنٹ نہیں پر ہم کو بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسی چیزیں بول دیتے جو اناپروپریٹ ہوتے اور دوسرے اس میں بیڈ امپیکٹ آتے ہیں۔ اور ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ ٹو دا پوائنٹ آنسر کرتے اور ٹو دا پوائنٹ جواب کہتے، وہ زیادہ لمبا نہیں کرتے اور وہ ایک دم پوائنٹ پہ جواب دیتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بہترین تھا۔ دیکھو، جب ہم کم بولتے ہیں تو ارادہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان خیال رکھے جی بولنے کے وقت کہ وہ کیا بول رہا ہے، کس کو بول رہا ہے، دیکھا نا، اور زیادہ نہ بولیں، ٹو دا پوائنٹ۔ حتیٰ کہ پروفیشنل یہی بولتے ہیں نا کہ ٹو دا پوائنٹ۔ اگر آپ دیکھیں قرآن کو، اگر آپ دیکھیں حدیث کو، آپ کو پتہ چلے گا سب ٹو دا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو کم بولنا ہے اور زیادہ بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بیچ میں کیا ہم بیلنس کر سکتے ہیں؟ جی، تو نہ بولنا اور نہ بولنے کے بیچ میں ہم کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے، کیونکہ تھوڑی سچویشنز ہیں جہاں پہ ہم کو بولنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی اوپریس ہو رہا ہے اور کوئی اس کو بلی کر رہا ہے تو اس کے سامنے آپ کو ٹروتھ کے لیے کھڑا ہونا ہے اور آپ کو اس کے اگینسٹ بولنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے اگینسٹ نہیں بولو گے تو آپ ایک اوپریسر کہلاؤ گے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم کو کم بولنا چاہیے اننیسیسری سچویشنز میں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بیک بائٹ کر رہا ہے کسی کے بارے میں، اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی بیڈ ہیبٹس ہے، تو پھر بھی آپ کو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ اس کی لیکنز یا اس کی بیڈ ہیبٹ چھپاؤ گے، اللہ آپ کی جو لیکنز ہیں اور جو چیزیں آپ نے بھولی ہیں وہ اللہ اپنے پاس سیف رکھیں گے۔ اچھا، آپ کا جواب بہترین تھا، اور آپ کے پاس ہے کچھ میرے لیے؟ جی، تو جب ٹاپک میں بات کر رہے ہیں جو خواجہ علی کاظم کی ایک اور صفت ہے کہ وہ بہت کم بولتے، تو اس ٹاپک میں میرے ریلیٹڈ آپ ایک کوشچن تھا کہ کیا کم بولنا ہماری حکمت کی نشانی ہے؟ ماشاءاللہ، یہ اچھا سوال تھا۔ دیکھو، جب انسان جو ہے، ٹھیک ہے نا، علامہ طباطبائی نے کہا ہے 40 دن تک اگر وہ خاموشی کو اختیار کرتا ہے تو 40 دن کے بعد خدا اس کو حکمت عطا کرتا ہے۔ جی پتہ ہے، کیونکہ جب انسان جو ہے وہ خاموش رہتا ہے نا تو ذہن چلتا ہے، اور جب ذہن چلتا ہے نا تو اس سے حکمت آتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں قرآن میں بھی ہے، نبی زکریا، اس کو خدا نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک بیٹا جو ہے عطا کریں گے اس سن و سال میں، مگر اس کے لیے آپ کو 3 دن مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ کون سا روزہ؟ نہ بولنے کا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو انبیاء ہیں اس زمانے میں نہ بولنے کا وہ روزہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے پیچھے بھی یہی کہ انسان کو حکمت عطا ہوتی تھی۔ تو جی، ہم ٹھیک ہے، یہ تو نہ بولنے کے حوالے سے، مگر اسلام نے کیا کہا ہے؟ ایک بیلنس ہے
کہ نہ زیادہ بولو نہ کم بولو، بیچ میں. اور ناظرین، یہاں سے خواجہ علی کاظم کی ایک اور صفت تھی کہ وہ کم بولا کرتے تھے. چاہے وہ مجلسوں میں جاتے تھے، گھر میں ہوتے تھے، جب کوئی ضروری بات ہوتی تھی تب وہ بولا کرتے تھے. میں ریکویسٹ کروں گا جو اپنا کیمرہ مین ہے اس کو کہ یہ خواجہ علی کاظم کی کلپ رکھیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ خاموش رہتا تھا. چلتے سورج کو پلٹانے والے علی، معجزہ پھر دکھا شب کر خمار. ناظرین، آج کے لیے ہمارے پاس ایک اور مہمان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بلائیں، مگر اس سے پہلے سلمان کون ہے ہمیں بتائیں. جی تو وہ میرے بھائی جیسا ہے، اسکول میں میرے ساتھ وہ ہائر گریڈ میں پڑھا، ہمارے سیم اسکول میں پڑھتے ہیں. وہ بھی پاکستان سے ہے اور اس کا نام ہے عابس کشمیری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہم اس سے اس کو یہاں پہ دعوت دیں گے کہ وہ آئے انشاءاللہ اور جو کلام لائے وہ سنائے. عابس علی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کی، اور ہم خوش بھی ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے اس کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کا روزہ کیسے گیا؟ الحمدللہ بہت اچھا. اچھا، جو ہم یہ جو ایپیسوڈ بنا رہے ہیں خواجہ علی کاظم کے سارے ثواب کے لیے، اس کی جو صفت ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو خواجہ علی کاظم جب ادھر آئے تھے، آپ کی کوئی یادیں ان کے ساتھ؟ سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے آپ کو انوائٹ کیا اس پوڈ کاسٹ سے. ہماری کافی زیادہ یادیں تو ہیں کہ جب مجالس میں آئے ہوئے تھے علم پڑھنے کے لیے یہاں پر، تو ہمارے ساتھ کافی زیادہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، پڑھتے بھی تھے ان کے ساتھ. تو ان کی کافی ساری صفت ہے، جیسے ابھی آپ بات کرتے تھے اس کے اوپر کہ کم بولنے کا. ان کی ایک یہ بھی صفت تھی کہ وہ کافی کم بولتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو ان کا انداز کچھ الگ ہوتا تھا بولنے کا، ان کا پھر انداز پڑھنے کا بھی. تو جب وہ آئے ہوئے تھے یہاں پر کافی کچھ سیکھنے سے بھی ملا ان سے، اور کافی چھوٹی عمر میں وہ خدا کے پاس چلے گئے. ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا کہا، آپ نے اس کے بارے میں اور کچھ بتایا. جی مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ ان کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اچھا، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اور آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ اچھا، میرا ایک سوال ہے سے، آپ ایک نوخان و منقبت خان ہیں، تو ایک نوخان منقبت خان کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی کردار کے اعتبار سے؟ کردار کے حوالے سے تو پہلے یہ کہ کافی زیادہ غرور نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ بیوی کو اپنے یعنی کہ خوش کرنے کے لیے پڑھنا، نہ کہ آپ یعنی کہ آڈینس کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یہاں پر. اور دوسری بات کہ جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ اس کا اجر بیوی نے دینا ہے آپ کو. یہاں پہ یعنی کہ دنیاوی یعنی کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ملیں گی، پر یعنی کہ جو اصل چیز ہے وہ آپ کو یعنی کہ آخرت میں ملے گی. تو وہ ایک یعنی کہ ایک پڑھنے والے کے اندر وہ ایک چیز آنی چاہیے کہ غرور نہ کرے کسی بھی چیز میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہترین کہا اور دل خوش ہو گیا. اچھا، اس سے ہم سننا چاہیں گے جو آپ کلام لائے. تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ کلام پیش کروں جو انہوں نے خود پڑھا ہے خواجہ علی کاظم نے. تو ایسا ان کو ٹریبیوٹ کرنے کے وہ کلام پیش کرو. سینہ سے اپنی سکینہ حال تو دیکھو، یہ ننھے ہاتھ رسن کے لیے نہ تھے بابا، تمہارے بعد ہے درے، تمہارے بعد
سنا سے اپنی سکینہ کا حال تو دیکھو، ہر ایک قدم پہ تماچے ہیں لگ رہے مجھ کو، بدلتا جاتا ہے چہرے کا رنگ بھی دیکھو، یتیم کہہ کے بلاتے، یتیم کہہ کے بلاتے ہیں سب مجھے بابا، سینوں سے اپنی سکینہ کا حال تو دیکھو، یہ ننھے ہاتھ رسیں کے لیے نہ تھے بابا، چلوں تو مار کے ٹھوکے مجھے گراتے ہیں، گروں تو پھر سے رسن کھینچ کر اٹھاتے ہیں، نکل نہ جائے میرا دم، نکل نہ جائے میرا دم جفاؤں سے بابا، سینوں سے اپنی سکینہ کا حال تو دیکھو، یہ ننھے ہاتھ رسیں کے لیے نہ تھے بابا، سینوں سے اپنی سکینہ کا حال تو دیکھو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی پیارا کلام سنا ہے اور اس سے خواجہ علی کاظم کی یاد آ گئی، اور بہت بہت شکریہ ہمارے اس دعوت کو قبول کیا، اس کو بھی بس تبارک اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، اس سے ہم اختتام پہ پہنچ گئے، اور میری گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ ہم پڑھیں مرحوم خواجہ علی کاظم شہید کے لیے، اور جو دیگر شہداء تھے اس کے ساتھ، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔